پیسیفک اوشین ہم سب کی سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اگر اس ساحل سمندر پر پیسیفک اوشین میں زمین کے آر پار سوراخ کیا جائے تو تب بھی وہ سوراخ زمین کی دوسری سائڈ پر اسی اوشین میں سے ہی نکلے گا۔ فیکٹوپیڈیا کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں کل 5 اوشنز پائے جاتے ہیں اور ان 5 اوشن میں سے سب سے بڑا پیسیفک اوشین ہی ہے۔ یہ 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر موجود ہے، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس دنیا کا ٹوٹل رقبہ یعنی خشک حصہ 148 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب باقی 4 اوشنز ہٹا کر صرف اگر اسی اوشن کی بات کی جائے وہ ایک ہی ہماری پوری ارتھ پر موجود ریگستانوں، پہاڑوں اور فاریسٹ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے، اور اس پر موجود ایسے کئی آئیلینڈز ہیں جن پر آج تک کوئی انسان نہیں گیا، اور اگر کوئی انسان پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے اس کو ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ لیکن آج ہم ایک ایسے انسان کی ریئل کہانی جانیں گے جو اپنی ایک چھوٹی سی کشتی پر اس اوشن میں گم ہو گیا تھا، اور وہ بھی 1 یا 2 دن کے لیے نہیں بلکہ پورے 438 ڈیز تک۔ اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا تھا جس کو پورا کرنا اب کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ پیسیفک اوشن میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا یہ ریکارڈ جوس سلویڈر ایلورینگا نے بنایا تھا، جس نے 438 ڈیز اکیلے ہی اس سمندر میں گزارے، اور وہ بھی صرف ایک 6 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر۔ اب سوال یہ ہے کہ سمندر میں اکیلے اس نے 14 مہینے گزارے کیسے؟ لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ اوشن میں کیوں گیا تھا۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوسٹل ایزول میں جوس ایلویلنگا نام کا یہ آدمی رہتا تھا، اور یہ اس وقت 35 سال کا تھا۔ یہ ایک ماہر مچھیرا بھی ہوا کرتا تھا۔ 16 نومبر 2012 کے دن یہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مچھلی پکڑنے کے لیے ایک سمال بوٹ پر چلا گیا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ صرف 31 گھنٹے اس اوشن میں گزاریں گے، اسی وجہ سے ان کی کشتی پر زیادہ لوڈ بھی نہیں تھا۔ اس میں صرف ایک ریفریجریٹر اور ایک انجن تھا۔ انہوں نے صرف ایک ہی دن کا کھانا اس بوٹ پہ رکھا اور نکل پڑے۔ وہ دونوں ساحل سے 125 کلومیٹر دور گئے اور وہاں پر فشنگ کرنے لگے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہاں ایک خطرناک طوفان آ گیا۔ سمندری طوفان کو دیکھ کر وہ اس جال کو چھوڑ کر واپس ساحل کی طرف بھاگے۔ پورے 7 گھنٹے بعد بوٹ کنٹینیوسلی فل سپیڈ سے بھگانے کے بعد صبح کے 8 بجے وہ ساحل سے اب صرف 15 کلومیٹر دور رہ گئے تھے۔ اب ان کو اپنا گاؤں بھی نظر آنے لگا تھا۔ وہ اس سمندری طوفان کو بہت دور چھوڑ آئے تھے، لیکن اب ان کی قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ساحل سے 15 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کی مدد سے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنی باس کو بھیجی اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہر فشر کا ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، اور اپنے باس کے رپلائی کا انتظار کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی، اور اب ان دونوں کا کنیکشن باہر کی دنیا سے ختم ہو چکا تھا۔ یہ دونوں ابھی اسی صدمے میں تھے کہ اچانک وہ ہوا جس کا اندازہ نہ تھا۔ تیز ہواؤں نے ان کو واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، اور جو گاؤں نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ ان کے باس نے ایک پارٹی بھی بنائی اور ان کو بہت ڈھونڈا، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ان دونوں کا پتہ چلنا ناممکن لگ رہا تھا۔ 5 دنوں کے بعد بوٹ کو ہواؤں نے 160 کلومیٹر دور پھینک دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایک ایسے حصے میں چلے گئے تھے جہاں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، اور ان کی بوٹ اتنی چھوٹی تھی کہ ان کو دور سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اب ان دونوں کو اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ ان کے بچنے کا چانس اب 2% سے بھی کم ہے، اور وہ کھانا جو ساتھ لائے تھے وہ تو دوسرے دن ہی ختم ہو چکا تھا۔ اسی لیے اب پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں پرندوں کو شکار کرنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کے بیٹھتے تھے، اور انہوں نے پینے کے لیے بارش کے پانی کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ان پلاسٹک کی بوتل میں جو ان کے آس پاس تیر رہی تھی، کیونکہ سمندر کا پانی پینے سے ان کی موت بھی ہو سکتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور پھر ہفتے۔ آخر کار جوس ایلویلنگا کا ساتھی یہ برداشت نہ کر سکا اور 5 مہینوں کے بعد اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ جوس سمندر کے جس حصے میں موجود تھا وہ دنیا کا سب سے خاموش ترین حصہ کہلاتا ہے۔
یہاں تک کہ وہاں سے کارگو شپس بھی کبھی کبھی گزرتی ہیں۔ اپنے گاؤں کو چھوڑے ہوئے 5 ماہ سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران اس نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا۔ ایک دن جوز کو سمندر میں سے ایک کارگو شپ گزرتی ہوئی دکھائی دی۔ پچھلے 5 مہینے میں وہ پہلی بار شپ کو دیکھ رہا تھا اور یہ دیکھنے کے بعد اس کے زندہ رہنے کے چانسز بھی زیادہ ہو گئے۔ اس نے شپس کو ہر طرح کے اشارے کیے لیکن ان کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر ہی نہیں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے زندہ رہنے کی امید پر پھر سے پانی پھر گیا۔ 12 مہینوں کے بعد جب وہ اپنی بوٹ کے ساتھ 8000 کلومیٹر کا سفر کر چکا تھا، آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب قسمت جوز پر مہربان ہو گئی۔ 29 جنوری 2014 کو یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد جوز نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے ہوئے دیکھے اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کو ایک آئی لینڈ بھی نظر آنے لگا۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ جزیرہ بھی اس سے مس نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے وہ پانی میں کودا اور سوئم کر کے اس آئی لینڈ تک پہنچا۔ پچھلے 14 مہینوں میں اس نے پہلی بار زمین پر قدم رکھا۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈ کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا اور یہ آئی لینڈ اس کے گاؤں سے 12,000 کلومیٹر دور تھا۔ یہ اس کی قسمت تھی کہ وہ ایک چھوٹے سے ڈاٹ دکھنے آئی لینڈ پر پہنچ گیا، وگرنہ اگر یہ آئی لینڈ بھی اس سے مس ہو جاتا، اگلا سٹاپ فلپائنز میں ہوتا اور وہ بھی اس سے 5,000 کلومیٹر دور تھا۔ اور پھر وہاں سے جوز کو اپنے گھر بھیجا گیا۔ واپس آنے پر اس نے 438 ڈیز پر ایک کتاب بھی لکھی، لیکن جوز پر ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا۔ امید ہے کہ فیکٹوپیڈیا کی یہ ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اگلی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔